کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج کے بچوں کے لیے میں یہ خطاب کرتا ہوں کیونکہ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیا گیا، تھما دیا گیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا انٹرنیٹ پب جی کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، یوٹیوب فیس بک انسٹا چلانے کے لیے، ذرا تاریخ پڑھ لینا تو پھر تم بھی جوان نظر آنے لگ جاؤ گے۔ تمہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون تھے جن کا نام لینے سے بھی آج کتراتے ہیں دنیا، اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ تاریخ آنے نہ دی جائے کہ تمہیں موبائل میں 24 گھنٹے مصروف کر کے رکھا جائے، تاکہ خوف اس بات کا ہے کہیں یہ تاریخ پڑھ لیا کسی محلے سے پھر صلاح الدین نہ پیدا ہو جائے، کہیں سے کوئی شہاب الدین نہ اٹھ جائے، کہیں سے کوئی ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں سے جو ان کے درد کا سبب ہے اورنگزیب نہ آ جائے۔ یہ ڈر اس بات کا ستاتا ہے کہ تاریخ نہ پڑھے، تاریخ نہ پڑھے، تم کو نشہ میں ملوث کر کے رکھا جائے، تم انٹرنیٹ کی تباہیوں میں اپنے آپ کو برباد کر کے رکھے رہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نکل آؤ اس بستی سے، دنیا ابھی بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول کی ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جب تمہارے پاس اتنی ساری باتیں ہیں موجود، اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ڈرے سہمے جینے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نکل آؤ، اور عزت جو آج بندے، آج جو نوجوان ماڈرنیٹی میں ڈھونڈ رہے ہیں، ماڈرنزم میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے پر سٹار بن جائیں گے، خاک سٹار بنیں گے۔ وہاں کا حال تو یہ ہے جوانی ختم ہو گئی تو ریٹائرمنٹ مل گیا، اور جب چہرے پر جھریاں پڑ گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تو اب وہ پردے میں ناچنے والا نہیں ہوگا، دنیا دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہاں بڑھاپا آ گیا تو اسے سائیڈ بٹھا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف جوانی کا غازہ چمکاتا ہے، اور جوانی کی خوبصورتی کو لوگ ہاں ہاں کرتے رہتے۔ لیکن جیسے جوانی ختم ہو گئی، عزت بھی چلی گئی، ڈیوٹی بھی چلی گئی، ریٹائرمنٹ کی ایک مشکل زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس کو عزت کہاں کہا جاتا ہے؟ لیکن آؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نے، ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جو حضور تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس جانشین کو دیکھی ہوئی آنکھیں ہوں گی، 75 سال کی عمر میں جو حسن و جمال لے کر کے وہ بکھیرنے اپنے مریدوں کے درمیان آتے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، 1,00,000 جوان ایک طرف بٹھاؤ، ایک طرف جانشین اعلیٰ حضرت کو بٹھاؤ، 1,00,000 کی طرف تمہاری نظریں نہیں جائیں گی، اس ایک حسین چہرے کی طرف نظریں اٹھیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حسن و جمال پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہوا ہے، عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، حضور پاک کے نام سے ہے۔ اگر اس نام کی تم نے حفاظت کی تو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے۔ اگر حضور پاک کی عزت محفوظ ہے، ہم سب کی عزت محفوظ ہے۔ لیکن کوشش یہ بھی ضروری ہے، ہمارے اندر اتنا حساس پن ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف کبھی برداشت نہیں کرتے۔ تاریخ کی سچائیاں یہ بتاتی ہیں، ہماری تاریخ یہی ہے۔ ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے مولانا آپ اتنا زیادہ ایگریسیو کیوں بولتے، بھڑکاؤ بھاشن لگتا ہے۔
اگر سچی بات کہنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو آپ سنتے رہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں بات کرنا، ہم بھڑکاتے نہیں ہیں، سوئے ہوئے دلوں کو اٹھاتے ہیں. بات صرف اتنی ہے. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہی کیوں بولتے ہیں اتنا زیادہ. ہم نے ان کو ایک مثال دی تھی. بڑے صاحب تھے، حکومت کے کارندے تھے. ہم نے کہا اگر آپ کو کسی نے کہا تمہاری ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا میں تو آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں، آپ میری ماں پہ چلے گئے. میں نے کہا ایگزامپل دیا، میں نے مثال دیا، گالی نہیں دیا. کہا میری ماں پر آپ مثال کیوں دے رہے؟ میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کے خلاف مثال دینا بھی برداشت نہیں. تو سنیے کان کھول کر، مسلمانوں کے لیے جذبات یہ ہیں، کروڑوں ماں سے زیادہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا. ماں کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے ایمان ہے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا حال یہ ہے کہ وہ جان ایمان ہے. ہم سب کے لیے کیا ہے؟ جان ایمان ہے. اور اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو اگر جان ہی نہ باقی رہ جائے تو پھر اس جہان کو لے کے مطلب کیا؟ اس کائنات کا کرنا کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے. اور صحابہ اکرام کی وہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، احد کے میدان میں شیطان نے ایک افواہ پھیلائی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور پاک کو شہید کر دیا گیا. یہ افواہ پھیلی. صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی، سب چھوٹ گئی. وہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے. اس بنیاد پر کئی صحابہ کی شہادت ہوئی ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے میدان احد میں. لیکن ان کے دل کے اندر کیا بات تھی؟ جب ان سے کہا جاتا اٹھو آگے بڑھو، تو کہتے کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو پھر جینے کا مطلب ہی کیا؟ اس کے بعد زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے. عزیزان گرامی وقار، وہ ہر شے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے تھے. آج امت کا حال یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں آج بے حیا ہو گئی. ہم کسی اور چیز کو دیکھ کر رات گزار رہے ہیں. آج ہمارے دلوں کے اندر نفسانیت غالب آنے لگ گئی. حضور کی محبت سب کے سینے میں موجود ہے، لیکن اسے میدان میں لے کر اتار کر دکھانا نہیں چاہتے. تمہیں داڑھیوں سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں ٹوپیوں سے الجھن کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں حضور کی سنتوں سے الجھن کس بات کی ہے؟ تم ڈرتے ہو کہ میں سیکولر بن کر کے گھوموں گا، میں ایک سیکولر آدمی بن کر کے رہوں گا، ماڈرن مجھے دنیا کہے. تمہیں اپنے چہرے پر حضور کی سنت پسند نہیں ہے تو پھر کس محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کسی اور سے کس بات کی امید ہے؟ دوسروں سے کس بات کی امید ہے؟ آؤ اے نوجوانوں، یہ عزم کر کے اٹھو کہ انقلاب آئے گا تو ہمارے عمل سے آئے گا انشاءاللہ. کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادگان حضور قمر ملت، شہزادہ قمر ملت. حضرات دیکھیے، نبی اعلیٰ حضرت شہزادہ قمر ملت، بھتیجے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ عامر رضا خان اور حضرت علامہ بھائی آپ لوگ کیمرہ بند کر دیے ورنہ کمیٹی کے لوگ موبائل چھین کے جمع لے لیں گے. آپ لوگ کا موبائل جمع ہو جائے گا پھر مت بولیے گا. آپ لوگ کیمرہ بند کر دیا، حضور کی تقریر کو آرام سے سنیے. بیٹھ جائیے حضرات، بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیے.
दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान पाक में रब ताला ने फरमाया इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। आओ मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूं। एक नाम ऐसा है जिसके जिक्र से ही दिलों के अंदर एक तबीयत के अंदर एक हलचलपन आ जाता है और जोश बेदार होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ऐरे गैरे नत्थु खेरे के नाम बार बार लेने से बेहतर है नौजवानों को अगर कोई नाम इलाज के तौर पर भी बताया जाए। किसी का दिल अगर बार बार दर्द करता है, डर ज्यादा महसूस होता है और धड़कन ज्यादा होती है, जल्दी खौफ आता है, किसी का रौब छा जाता है, ऐसे बीमार आदमी के लिए इलाज मैं बता रहा हूं वो हजरत खालिद बिन वलीद का नाम याद किया करें। सैफुल्लाहिल मसलूल का नाम याद रखे। वो एक सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। और एक जंग का हाल ये था, किस चीज पर हम सब की तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो कर मैदान जंग में शरीक है और लड़ते लड़ते उनका हाल ये था, वो खुद फरमाते हैं एक बालिश्त जगह भी मेरे जिस्म में ऐसी नहीं है जहां तीर ना चुभाओ, तलवार ना लगी हो, पूरे जिस्म में कोई एक जगह भी एक बालिश बराबर बाकी नहीं, हर जगह जख्म थे। लेकिन एक मैदान में कहते हैं कि अचानक उनके गर्दन पर तलवार आ गई। सामने कुफार और मुशरिकीन है, बड़े बड़े पहलवान तलवार सोते खड़े थे। आपका अमामा गिर गया, आपका अमामा गिर गया मैदान जंग में। मुझे बताओ जान बचाना चाहिए क्यों अमामा उठाना चाहिए? पहली तो अपनी गर्दन बचाई जाए, अपनी जिस्म को बचाया जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल इस्लाम के अजीम सिपह सालार ने गर्दन नहीं देखी, वो अमामा उठाने ही चल पड़े और उठाया, बड़े आराम से सुकून से उठा करके पहनने लगे। और जिन्होंने तलवारें उठाई थी वो सकते में रह गए। एक छोटा फौजी भी ये गलती नहीं कर सकता, सिपह सालार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लोगों ने हाथ तलवार उनके नीचे आ गए। उसके बाद जालिमों ने, दुश्मनों ने पूछा खालिद इब्न वलीद तुम्हारा ही नाम है? कहा तुम ही सिपह सालार हो, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो और तुम अमामा उठाने के लिए निकल पड़े हो? पगड़ी बचा रहे हो कि गर्दन बचाना चाहिए? खालिद इब्न वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तुम्हें पता है मैं जिस जंग में भी जाता हूं अल्लाह की मदद से फतह याबी जरूर मिलती है और फतह का झंडा गाड़ कर आता हूं, लेकिन इसके पीछे राज ये नहीं है खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता हो और अपने बलबूते ये जंगों को फतह करता हो। मेरा विजदान और यकीन ये है इस अमामे मुबारका में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है, रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है। और मेरा यकीन यही है जब तक ये सर पर होते हैं अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। निस्बत मुस्तफा पर उन्हें फख्र था, उसी निस्बत पर वो फतह याब हुआ करते थे। ये सहाबा की बातें अर्ज कर रहा हूं। आपको पता है एक मर्तबा ईसाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद हम और तुम सामने बैठते हैं मुबाइला। अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते, चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया और वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात थी। सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा था कि डींग मार लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया है, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नीम इनकी ठोकर से दहरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था पहाड़ उनकी हैबत से राई,
सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा आ जाओ, सामने आ जाओ, बैठते हैं, मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ और पी लो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है। ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बात। मुझे इतना यकीन है आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी। लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी दुनिया की कोई आग असर भी ना कर सके। ये भी मेरा ईमान है, अल्लाह अगर चाहे। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता हूं। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना यह है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। और ये मजमे में रोज देखता हूं और एक बात कहता भी हूं कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है
اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہوتا، وہ دیوانہ نہیں ہوتا. لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور بھی کہا ہے، اور اگر کبھی دیوانہ بن گیا تو صرف ان کے لیے بنتا ہے، صرف ان کے لیے بنتا ہے. توجہ، اللہ کریم یہ جذبے سلامت رکھے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ چیلنج ہوا، آپ بیٹھ گئے، زہر کی شیشی اٹھائی. اس زہر کی بات کر رہا ہوں جو چمڑی پر لگ جائے تو چمڑی جل جائے. آپ نے اٹھایا اور بسم اللہ پڑھا اور پوری پی گئے، پورا زہر پی لیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، انتڑیاں کٹ جاتی، حلق جل جاتا، زبان کٹ کے گرتی، لیکن کچھ نہیں ہوا. عیسائی غور سے دیکھتے رہے. کچھ تو بغلیں جھانکتے ہوئے کہنے لگے جادو ہے، جادو ہے، جادو ہے. کچھ کو یہ لگا جادو ہے. آپ نے شیشی تو پی لی. اس کے بعد کہا اب تمہاری باری ہے. کہا نہیں، یہ جادو ہوا ہے، شعبدہ بازی ہے. کہا کہ اگر ہمت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ شاید اس زہر کے اندر کچھ اور تم نے کر دیا ہوگا، اس کا اثر ختم ہو گیا ہوگا، ورنہ یہ زہر تو لوگوں کو جلا دیتا ہے. آپ نے کہا اگر تم کو ایسا لگتا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا تھا اور میں نے پی لیا، یہ بچی ہوئی جتنی اس کو چک کر کے ہی دکھا دو، اس کو چک کر کے ہی دکھا دو. باطل وہاں سے بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کا ایمانی معاملات میں مقابلہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں عزیزان گرامی. ہر زمانے میں ٹکراؤ تو ہوتا رہا ہے. ان کے پاس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہتھیار تو ہو سکتے ہیں، تلواریں ہو سکتی ہیں، بندوق بارود سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی طاقت صرف اور صرف نبی کے غلاموں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے یہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ روم کے ان لوگوں سے جب مقابلہ کرنے کے لیے گئے جو لاکھوں کی تعداد میں تھے، بادشاہ اور اس کی فوج سامنے مقابلے کے لیے آئی تو خالد بن ولید کو انہوں نے ٹانٹ مارا تھا. کہا مدینے کے نکلے ہوئے یہ صحرا نشین، یہ بادیہ نشین جن کے کپڑوں میں پیون لگے، پیروں میں چپل نہیں، کھجور کی گھٹلی پر پورا دن گزارتے، یہ رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے. وہ رومی جو ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے، عیش و عشرت اور شراب قدوں پر رہنے والے، انہوں نے جب یہ تانا مارا تو سیدنا خالد بن ولید نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ روم کے بادشاہ سے کہا کہ تم اس قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو جو تمہاری قوم شراب سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے کئی درجے زیادہ محمد عربی کے غلام موت سے محبت کرتے. تم کو شراب میں جو نشہ ملتا ہے وہ ہمیں شہادت میں مزہ ملتا. یہ اس قوم سے تم ٹکرا رہے ہو جن کے ہاں موت کوئی حادثہ نہیں. ارے وہاں تو بڑھ بڑھ کر کے لوگ آیا کرتے تھے، بڑھ کر کے آیا کرتے. دنیا کو اسی بات کا ڈر ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سب سے، کبھی سوچا آپ نے، کبھی سوچا دل میں، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا، دنیا کی سب سے بڑی سزا کچھ ہو سکتی ہے تو کیا ہوگی؟ موت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بار موت آنی ہے اور دنیا ڈراتی اسی بات سے. موت سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہونا ہے. آدمی مر گیا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بس ایک ہی درد ہے موت کا جس سے دنیا خوف زدہ ہے، اور یہی بات آپ سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ ان کے لیے حادثہ ہے جن کو مرنے کے بعد جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے. مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، مومن کے لیے موت تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی زیارت. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ جو استقامت دکھائی، ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے، عزت نبی پاک کے سے وابستگی میں ہے. قرآن نے سچ کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی. آج بھی ہم کھویا ہوا وقار، ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس لے سکتے ہیں. بس نوجوانوں کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کے قدموں میں ڈھونڈو، عزت حضور کے قدموں میں ڈھونڈو.
نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, اسی بات پر فخر کرو. تم اپنی دوسری چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے, کتنی جائیداد ہے, عہدہ کیا ہے, منصب کیا ہے, خاندان کیا ہے, پراپرٹی کیا ہے, یہ گنوانا چھوڑ دو. فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو حضور کی غلامی پر فخر کرو. آپ کو پتا ہے وقت کا عبقری امام مجدد اعظم جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے فقیر اپنے زانو ادب طے کرتے ہو, بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, جن کے حالات یہ ہیں بیان کرتے کرتے زبانیں سوکھ گئی, لیکن اب تک ان کے علم کو بیان نہیں کیا جا سکا, ان کے تمام دینی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکا. ایک عالم دین ہے جسے اللہ نے 70 کے قریب علوم و فنون دیے ہیں, جو ایک مرتبہ لکھنے پر بیٹھ جائے تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھے, فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دے دے, 1000 سے زیادہ کتابیں پیش کر دے, حدائق بخشش جیسا دیوان دے دے جس کی ایک نعت پڑھنے کے بعد مردہ دل بھی زندہ ہوتے نظر آ جائیں. یہ سارے کمالات جس امام کے پاس ہیں, علم کا حال تو یہ ہے کہ وہ کوہ ہمالا نہیں, وہ ایسا مینار ہے جس کو دیکھنے کے لیے اچھے اچھوں کی ٹوپیاں گر جائیں. اس امام کی بات کر رہا ہوں, امام احمد رضا خان. صرف علم نہیں, تقویٰ بھی ہے, طہارت بھی ہے, اور فقہ بھی ہے, حدیث کا علم بھی ہے. اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے, اور دنیاوی چیزوں میں بھی کم نہیں. بڑے زمیندار بھی ہیں, کوئی غریب گھر سے نہیں, بڑے زمیندار, پورا کا پورا گاؤں آپ کی ملکیت میں آیا کرتا ہے. اور بچوں سے بھی اللہ نے نوازا ہے, ایسے بچے جس کو فخر کرنے کے لیے کیا نہیں ہے. ایک بیٹا مفتی اعظم ہے تو دوسرا حجت الاسلام ہے. وہ وقت کے اولیاء بیٹے ہیں, اور باپ دادا بھی کم نہیں ہے. ساری نسبتیں جس کے پاس ہے, فخر کرنے کے لیے کیا کم نہیں ہے. میرا باپ نقی علی خان, میرا دادا رضا علی خان, میرا بیٹا مفتی اعظم, میرا بیٹا حجت الاسلام. اعلیٰ حضرت یہ کہہ سکتے, اور میرے علمی کام یہ ہے فتاوی رضویہ تمہیں دے رہا ہو, اور میرے نعتیہ دیوان حدائق بخشش دے رہا ہو, قرآن کا ترجمہ کنز الایمان دے رہا ہوں. یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں دکھا سکو گے. ان ساری باتوں پر اس امام نے فخر کیا ہے. فخر کیا ہے تو کس بات پر؟ یہ کہتا ہے بریلی کا امام, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جس کے پاس آج دنیا میں فخر کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چیز بھی آ جائے, وہ تو اتراتا ہوا گھومتا ہے. ارے 5 سال کا ایم ایل اے دیکھو, اس کے پیر زمین پر نہیں لگتے. ہاں آج حکومت ملی, کل نشہ چڑھ گیا ہے. یہ سارے حالات ہم نے آج دیکھے ہیں. اور جس کے پاس اتنی ساری نسبتیں ہوں, اس امام کی بات کر رہا ہوں, عبقری اپنے وقت کا, اور اب بھی فنان, اب بھی مجموع میں سے غائب نہیں ہے, بلکہ آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام ہمارے جلسوں کی جان ہے, ہمارے جلسوں کی جان ہے, جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن فخر کس بات پر کرتا ہے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ نسبت ہے جس پر فخر کرنے کے بعد اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے. اسی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا, بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں چرچا اعلیٰ حضرت کا ہے جگہ جگہ پر. کس بات کے لیے چرچا ہے؟ بنگال میں جاؤ, بہار میں جاؤ, گجرات میں جاؤ, راجستھان میں جاؤ, یہ تو ہندوستان کے مقامات ہیں. عرب کے مصر میں بھی میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے لوگوں کو, سمجھ میں نہیں آتا لیکن سلام پڑھتے ہیں. اور ان سے پوچھا جائے آپ کو اردو آتی نہیں, آپ یہ اردو سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں عشق کی مہک آتی ہے, عشق کی بو آتی ہے, خوشبو آتی ہے. عزیزان گرامی, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا اور دیکھا, چپے چھپے میں ان کا ذکر کس بات کے لیے ہے؟ آج اے سنیو بتاؤ, بار بار تم نعرہ لگاتے ہو عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. تم میں سے کس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کون زمانہ پایا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. لیکن دلوں پر راج ابھی بھی چل رہا ہے, دلوں پر حکومت ابھی چل رہی ہے. وجہ یہ ہے
کہ ان کو ہم احساس کے ساتھ یاد کرتے ہیں, اکرام کے ساتھ یاد کرتے ہیں, تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ پٹھان قبیلے سے تھے, بڑے زمیندار تھے, بہت بڑے عالم تھے. نہیں, اس بات کے لیے دنیا ہر گلی کوچے سے یاد کرتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت ہے مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. یہی ایک بات ہے جو زندہ کر جاتی ہے. بنگال کی ان کھاڑیوں میں کبھی آنے کا ہم نے سوچا ہی نہیں. میرا علاقہ اور آپ کا علاقہ بہت اپوزٹ ہے. میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں. ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے یہاں آئے. عموماً پہلے یہ ہوتا کہ آپ کے بنگال سے, بہار سے, یو پی سے بڑے بڑے خطبہ علماء ہمارے ہاں آیا کرتے. کرناٹک سے یہاں کوئی آ رہا ہے, یہ میں نے اپنے حساب میں دیکھا ہے. لیکن اس بات کے لیے بھی میں کہتا ہوں, یہ ہمارا کوئی فن نہیں, یہ کوئی ہمارا فن یا ہمارا علم ہمیں یہاں نہیں لایا ہے. آپ کے درمیان عزتوں کے ساتھ جو مجھے نوازا گیا, وہ بھی صرف بات اتنی ہی ہے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ عزت پانا چاہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کون نہیں چاہتا عزت پانا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. عزت چاہتے ہو, بلندی چاہتے ہو, اپنا نام ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رقم کرنا چاہتے ہو, تو صرف میرا میسج اتنا سن کر کے جاؤ, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جو حضور کے بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کیا, کبھی خسارے میں نہیں گیا ہے, کبھی خسارے میں نہیں گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے حبشہ کے بلال, اگرچہ غلامی کسی اور کے پاس تھی ان کی, لیکن جب آزاد ہو کر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آئے تو رسول اللہ نے کعبے کی چھت پر پہنچا دیا. اور ایسا زندہ ہے, آج ہر بچہ جانتا ہے بلال حبشی کا نام. کون نہیں جانتا ہے؟ عزت کے ساتھ ذکر آتا ہے. اور پھر میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں, وہ حبشی تھے, اور حبشہ کے رہنے والے نہایت کالے رنگ کے ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا حبشہ کے رہنے والے, لیکن قسم خدا کی کبھی آج تک دل میں یہ بات آئی کہ کالے تھے تو ان کی عزت نہیں تھی؟ معاذ اللہ رب العالمین, کبھی نہیں. بلکہ چاند بھی ان کی خوبصورتی پر رشک کرتا ہوگا. اور آج کروڑوں مسلمانوں کو بلال کی بھی ایک جھلک نظر آ جائے تو اپنی جان دینے کو تیار ہوں گے. سچ بات ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اب رنگ نہیں دیکھا جاتا, اب صرف نسبت دیکھی جاتی ہے. حضور سے جو وابستہ ہو گیا, پھر اس کی عزتوں کے کیا کہنے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عزت چاہتے ہو تو صرف یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ایک جملہ یہ بھی سن کر کے جاؤ, ہم ان کی بات کیوں نہ کریں حضور کی. سنیو, تمہارا عقیدہ یہ ہے یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں, تمہارا یہ ماننا ہے یا نہیں جو مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں فرمایا تھا, جہاں میں ان کی چلتی ہے. شعر سنا ہے آپ نے؟ جہاں میں ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کرنے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کر دے. یہ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا, جہاں میں ان کی. ٹھنڈے ہو گئے ابھی آپ؟ کلکتہ والے ٹھنڈے کبھی نہیں ہوتے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ اندر کا ٹیمپریچر وہی برقرار رکھو. جہاں میں ان کی, کس کی؟ مدینے کے تاجدار کی, حضور کی چلتی. اب آؤ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جس کی چلتی ہے حکومت, سب اس کی بولتے ہیں. بلکہ جیت کر کسی بھی پارٹی سے آئے, سکتا کسی کے پاس ہے تو پارٹی بدل کے بیچارہ ادھر آ جاتا ہے, بک جاتا ہے. ابھی دیکھنا, ابھی الیکشن ہوئے ہوں گے, ادھر کے ادھر گھوڑے بیچے جائیں گے, خریدے جائیں گے. آپ کو پتا ہے جس کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے, بہت سارے بڑے بڑے لوگ بک کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. کیوں؟
ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی حکومت ان کی سکتا ہے، ان کی ساتھ میں رہیں گے تو کام بھی بنے گا، اپنا کام بھی بنے گا، کچھ فنڈ بھی مل جائے گا، دوسروں کا کام بھی ہوگا. ان کے پاس ترک یہ ہیں، دلیلیں یہ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اے نادانو، جب یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس کے پاس سکتا ہو، حکومت ہو، تم سب کچھ چھوڑ کر کے ضمیر بھی بیچ کر کے ان کے ساتھ چلے جاتے ہو، تو پھر سنیوں کا یہ معمول ہونا چاہیے جہاں میں ان کی چلتی ہے. ہم حضور کے دربار کے غلام کیوں نہ بن جائے؟ اس لیے کہ ادھر آ جائے، اپنا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، عقبہ بھی ٹھیک ہو جائے. حضور کی جب چلتی ہے تو اس حکومت کے ساتھ کیوں نہ ہو. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت یہاں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی دیکھنا ہے ان کی شہنشاہی کو. اس لیے جہاں میں ان کی چلتی ہے تو آ جاؤ اے سنیو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. عزت کے متعلق میں بات مکمل کر دوں. عزت کس کی؟ اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت نبی پاک کے غلاموں کی ہے. بس سمجھ کی دیر ہے. قرآن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. عزت اللہ کی ہے، عزت رسول کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے. اور یہ عزت دیکھنی ہے تو عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قیامت کے دن تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا. آج زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہی کیا جائے گا جو ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا گیا. کبھی قید میں، کبھی پھانسی پر، کبھی کوڑوں پر، کبھی زنجیروں میں. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت یہی ہے. حالات آج جیسے بھی ہو، اے سنیو اس بات کو یاد رکھو، عزت رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے. آپ کو کبھی بھی سمجھوتے کی زندگی پر مجبور ہونا پڑے، سمجھوتا کر لینا، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، کپڑے نہ ملے، گھر نہ ملے، اس بات پر سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. لیکن قسم رب ذوالجلال کی، اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے رسول پاک کا نام چھوڑ دو اور زندگی گزارو، کبھی نہیں ہو سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. اس عظمت کے ساتھ، اس نسبت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، مولا اس کو سلامت رکھتا ہے. آؤ ان کتوں سے پوچھو تمہارے نام کہاں چلے گئے، جو گستاخیاں کرتے تھے، جو بیٹھ کر بھونکتے تھے. وہ اپنے زمانے میں تھوڑے دنوں کے لیے شہرت بٹور سکتے ہیں، لیکن نام زندہ کبھی نہیں رہے گا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ نے بھی حضور کو گالیاں دی تھی. کس کو یاد ہے وہ گالیاں؟ یاد ہے کسی کو؟ پوری دنیا میں سے پوچھ کر کے آؤ، پتہ نہیں کیا گالیاں دیتے. ہاں اتنا معلوم ہے گستاخ تھے، گستاخ تھے. گالیاں کیا دیتے کسی کو نہیں یاد ہے. اس طرح ہر زمانے میں آئے حضور کے خلاف بھونکنے والے اور گالیاں دے کر چلے گئے. ان کا نشان ختم ہوا، نہ ان کا کلام باقی رہا، نہ نام باقی رہا.